بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 19 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ میں تعلق۔ آج کے سبق میں ہم ان تین مقاصد یعنی مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ میں تعلق پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 18 میں ہم نے مقاصد تحسینیہ کا تعارف کیا تھا، جس میں مقاصد تحسینیہ کی تعریف، دلائل، مثالیں ذکر کی تھی۔ اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقاصد شریعہ کی اقسام کا ذکر چل رہا ہے، جس میں حاجت کے اعتبار سے مقاصد کی 3 قسمیں تھیں: مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ۔ ان کے الفاظ سے آپ حضرات کو معلوم ہوا ہوگا کہ مقاصد ضروریہ کا مطلب کیا ہے۔ مقاصد ضروریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے پیش نظر وہ مقاصد ضروری ہو۔ مقاصد حاجیہ ان کو کہتے ہیں جو ضرورت سے ذرا نیچے درجے کے ہوں، لیکن پھر بھی وہ انسان اس کی طرف حاجت ہوتی ہو۔ مقاصد تحسینیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ ضرورت ہو نہ حاجت والے ہوں، لیکن اس کے وجہ سے کام میں خوبصورتی آتی ہے۔ تو جتنے بھی آداب شریعت ہے اس کے بارے میں یہ تحسینیہ کے ضمن میں آتے ہیں۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ، مقاصد تحسینیہ کی تقسیم کر لی۔ آج کے سبق میں ہم ان تینوں مقاصد کے بارے میں علاقے کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ان میں علاقہ کیا ہے اور ان دونوں میں آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو جو ضروریہ ہے ان میں اور جو حاجیہ ہے اور تحسینیہ ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ دراصل جو مقاصد ضروری درجے کے ہو اس کو ضروری کہتے ہیں، اور جو حاجت کے درجے کے ہو وہ ضرورت کی طرف پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو مقاصد تحسینیہ ہیں وہ بھی مقاصد حاجیہ اور مقاصد ضروریہ کی طرف پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس کل 6 مقاصد ہے گویا۔ سب سے پہلے وہ مقاصد جو مقاصد ضروریہ کو مکمل کرنے والے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مقاصد ضروریہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ مقاصد جو حاجیہ کو مکمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پر مقاصد حاجیہ کا درجہ آتا ہے، پانچویں نمبر پر مقاصد تحسینیہ کو مکمل کرنے والے، اور چھٹے نمبر پر خود مقاصد تحسینیہ۔ تو ان کے بارے میں پچھلے اسباق میں بھی بتایا تھا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مقاصد تحسینیہ کے متممات اور مکملات میں سے ہوتے ہیں، اور اور اس میں جو بعض چیزیں جو خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، وہ خوبصورتی بھی بالآخر ضروریات کو مکمل کر دیتی ہے اور اس سے ضروریات کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس فن کے جو بڑے عالم گزرے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصول شریعت 3 ہیں: ضروریات، حاجیات اور تحسینیات، لیکن ان میں سے ہر ایک کے لیے تتمہ ہے، اور اس طرح پھر کل 6 اقسام بن جاتی ہے، یعنی 3 اقسام یہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو متممات ہے وہ بھی شمار ہوگی۔ مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ میں تعلق سے متعلق چند باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مقاصد ضروریہ اصل ہے، یعنی اصل جو شریعت کے پیش نظر ہے وہ مقاصد ضروریہ ہے، اور مقاصد ضروریہ کو ہم نے اس کی مثالیں دی تھی کہ 6 ہے، یعنی حفظ دین، حفظ نسل، حفظ بدن، حفظ مال، اور یہ جو چیزیں ہیں شریعت بنیادی ضروریات میں سے ہیں، تو یہ اصل ہے۔ باقی جو جتنے بھی مقاصد حاجیہ یا مقاصد تحسینیہ ہیں وہ اس کی طرف پہنچانے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر قاعدہ یہ ہے کہ مقاصد ضروریہ میں
خلل سے باقی میں بھی خلل آئے گا. اگر مقاصد ضروریہ میں خلل آ جائے تو اس کی وجہ سے جو مقاصد حاجیہ ہے یا مقاصد تحسینیہ ہے اس میں بھی خلل آئے گا. لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا، یعنی جو مقاصد ضروریہ کے علاوہ ہے اس میں اگر خلل آ جائے تو اس کی وجہ سے مقاصد ضروریہ میں خلل نہیں آئے گا. اب مثلا اگر بنیادی چیز کو دیکھ لے، بنیادی جیسے گھر کی مثال ہم نے دی تھی، گھر کے چھت کا ہونا ضروری ہے، دیوار کا ہونا ضروری ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہوگی تو جو دیگر چیزیں ہیں، جو فوائد ہے وہ بھی متاثر ہوں گے. اسی طرح مثلا نماز کے لیے بنیادی چیز فرائض کا ہونا ہے. اب فرائض نہیں ہے تو جو باقی چیزیں آداب وغیرہ ہے وہ بھی متاثر ہوں گے. یعنی مقاصد ضروری اگر نہ ہو تو اس کی وجہ سے باقی چیزوں میں خلل تو آئے گی، لیکن اگر باقی چیزیں نہ ہوں تو اس کی وجہ سے مقاصد ضروریہ میں خلل نہیں آئے گا. مثلا یہ ہے کہ کسی شخص نے مثلا مسواک نہیں کی ہے تو اب فرائض اس نے پورے کیے تو فرائض کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ایک فائدے کی بات ہے. چوتھے نمبر پر ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی مقاصد تحسینی یا حاجی میں خلل سے مقاصد ضروری میں کچھ خلل آتا ہے. یعنی اوپر تو ہم نے یہ بیان کیا کہ جو مقاصد تحسینیہ ہیں یا مقاصد حاجیہ ہیں اس میں اگر خلل آ جائے تو اس کی وجہ سے مقاصد ضروریہ میں خلل نہیں آتا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مقاصد تحسینی ہے، مقاصد حاجی ہے، اس کی وجہ سے مقاصد ضروریہ میں خلل آتا ہے. اور یہ کبھی کبھی کی بات اس وجہ سے کی ہے کہ کبھی کبھی موقع بدل جاتا ہے. جیسے مثلا ہم دیکھ لیں بعض جگہ ایک انسان رہتا ہے تو اس کے لیے الگ سی گاڑی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. اگر اس کے پاس گاڑی نہ ہو تو بھی اس کی زندگی چلتی رہتی ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر گاڑی ہو تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی خوبصورت ہوگی اور سہولت والی ہوگی. تو یہ مقاصد تحسینیہ میں آ گیا. لیکن بعض ایسی جگہ ہے کہ وہاں گاڑی کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے اور وہ ضرورت کے درجے میں آتا ہے. مثلا ایک شخص ہے وہ شہر میں رہتا ہے تو اس کے لیے جو گاڑی ہے یہ بنیادی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ شہر میں آمد و رفت کے ذرائع بہت ہوتے ہیں. لیکن اگر وہی شخص کسی گاؤں میں رہتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ مقصد اصلی میں شمار ہو جائے گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک شخص کے لیے ایک سہولت کی بات ہوتی ہے، دوسرے کے لیے وہ ضرورت کی بات ہوتی ہے. تو یہ ایک فائدے کی بات ہے کہ کبھی مقاصد تحسینی یا مقاصد حاجی اس کی وجہ سے مقاصد ضروری میں خلل آتا ہے. پانچویں نمبر پر یہ بات ہے کہ مقاصد ضرورت کی تحفظ کے لیے حاجی اور تحسینی کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اگر آپ نے مقاصد ضروری جو بنیادی چیزیں ہیں اس پر اگر اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے مقاصد تحسینی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان جو آداب ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اصل چیز میں بھی فرق آتا ہے. تو اگر آپ نے اصل چیز کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے جو فائدے اور جو آداب وغیرہ کی باتیں ہیں اور مقاصد تحسینی میں ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہو. چنانچہ یہ بات ہے کہ بعض مرتبہ بعض مقاصد شرعیہ مقاصد ضروریہ کے مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں. بعض مرتبہ ایک حاجت والی چیز ہوتی ہے لیکن وہ اس کی وجہ سے وہ ضروریات کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. اس طرح مقاصد تحسینی مقاصد حاجی کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا رہتا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. تو بہرحال ہم نے تو یعنی اقسام بنائی تھی مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ، مقاصد تحسینیہ. لیکن کبھی کبھی ایسی ہم بعض مثالیں بیان کرتے ہیں جو مقاصد حاجیہ کی ہوتی ہے لیکن وہ پھر مقاصد ضروریہ میں داخل ہو جاتی ہے، یا اس طرح مقاصد تحسینیہ ہے وہ مقاصد حاجیہ میں داخل ہو جاتی ہے. مقاصد ضروریہ اور مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ کی اقسام اگر ہم دیکھ لیں تو اس طرح اس کی تقسیم بنتی ہے. ہم نے مقاصد ضروریہ کی 5 قسمیں بیان کی تھی: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل اور حفظ عقل اور حفظ مال. یعنی شریعت نے ان 5 چیزوں کو یعنی یہ کلیات میں اور ضروریات میں شمار کیا ہے. وہ دین کی حفاظت بھی ضروری ہے، انسانی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اپنے نسل کی حفاظت بھی ضروری ہے، عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے اور مال کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو لہٰذا ہم اس کو ضروریات کی تقسیم اگر قرار دے تو
تو پھر اس کی تقسیم اس طرح ہوگی: ضروری الدین، ضروری النفس، ضروری النسل، ضروری العقل اور ضروری المال. یعنی دین کی بعض باتیں ایسی ہوگی جو ضروری مقاصد ضروری کے ضمن میں آئے گی، اور اسی طرح نفس سے متعلق بعض باتیں ایسی ہوگی جیسے مثلا قتل سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ضروری ہو جائے گا، لیکن مثلا سردی سے بچانا، اور یہ پھر ضروری میں سے نہیں آئے گا. نسل کی حفاظت، مثلا نکاح کرنا، تو یہ ضروری النسل میں شمار ہوگا، لیکن اگر کئی نکاح ہے، کئی عورتوں سے نکاح کرنا، تو یہ پھر ضروری میں سے نہیں آئے گا. حفظ عقل ہے، مثلا شراب وغیرہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، لیکن اس کے علاوہ جو مقویات ہے وہ پھر وہ ضروری میں نہیں آئے گا. اس طرح حفظ مال ہے. تو ان سب میں سے یعنی ہر ایک کی بعض چیزیں ضروری ہوگی، بعض چیزیں اس کی حاجی ہوگی، اور بعض چیزیں اس کی تحسین ہوگی. تو اس طرح حاجت کے قبیل میں سے بعض ایسی باتیں ہوگی جو دین کی باتیں ہیں، جو حاجت کے قبیل میں سے ہوگی. اس طرح نفس کی حفاظت سے متعلق بعض باتیں ہوگی جو حاجت کے قبیل سے ہوگی. اس طرح نسل کی حفاظت سے متعلق بعض باتیں ایسی ہوگی جو حاجت کے قبیلے سے ہوگی. اس طرح عقل اور مال میں بھی. پھر تحسینی میں بھی اس طرح 5 قسمیں بنے گی. دین کی بعض باتیں ایسی ہیں جو جس کی وجہ سے خوبصورتی پیدا ہوگی. اس طرح نفس کی حفاظت سے متعلق بعض باتیں ایسی ہوگی جو تحسینی میں ہوگی، اور اسی طرح نسل کی حفاظت سے متعلق بعض باتیں ہوگی جو تحسینی میں ہوگی. اس طرح عقل اور اسی طرح مال بھی ہے. پھر اس میں اگر ہم ترتیب کی بات کریں تو ترتیب بھی ہم کر سکتے ہیں. کل 15 ہو جائے گی کل، یعنی اس وجہ سے کہ کل قسمیں ہمارے پاس ایک اعتبار سے جو مقاصد کی ہے وہ 5 ہے، اور پھر یہاں ہم نے 3 قسمیں بیان کی: ضروری، حاجی اور تحسینی. تو 3 ضرب 5 تو یہ 15 ہو جائیں گے. 5 دیے 15. تو اگر اس کو ہم ترتیب سے رکھیں کہ سب سے پہلے کس کا مرتبہ ہے، پھر کس کا مرتبہ ہے، تو اس طرح ہم اس کی ترتیب بیان کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے درجہ وہ ہوگا جو دین کی بات ہو اور ضروری بھی ہو. پھر دوسرے نمبر پر وہ جو نفس کی بات ہو اور ضروری ہو. تیسرے نمبر پر وہ جو نسل کی بات ہو اور ضروری ہو. اور چوتھے نمبر پر جو عقل سے متعلق بات ہو اور ضروری ہو. اور 5ویں نمبر پر جو مال کی حفاظت سے متعلق ہو اور ضروری ہو. چھٹے نمبر پر اب حاجت کی آ جائے گی، وہ حاجت سے متعلق ہو اور وہ دین ہو. اور 7ویں نمبر پر حاجت سے متعلق ہو اور نفس سے متعلق ہو اور حاجت کی بات ہو. اور 8ویں نمبر پر نسل سے متعلق ہو اور حاجت کی بات ہو. 9ویں نمبر پر عقل سے متعلق ہو اور حاجت کی بات ہو. اسی طرح 10ویں نمبر پر مال سے متعلق ہو اور حاجت کی بات ہو. پھر اس طرح تحسینیات ہم شروع کریں گے. دین سے متعلق بات ہو اور وہ تحسینی امور میں سے ہو، نفس سے متعلق بات ہو اور وہ تحسینی امور میں ہو، عقل سے متعلق بات ہو اور وہ تحسینی امور میں ہو، نسل سے متعلق بات ہو اور وہ تحسینی امور سے ہو. اس طرح مال سے متعلق بات ہو اور وہ تحسینی امور میں سے ہو. ان میں سے ہر ایک کی آپ مثالیں خود بیان کر سکتے ہیں، اور پیچھے بھی ہم نے اس کی مثالیں بیان کی. دین سے متعلق ضروری چیزیں، اس میں فرائض وغیرہ آ جائیں گے. نفس سے متعلق ضروری چیزیں جس میں انسان کی مرنے سے حفاظت ہو. نسل سے متعلق وہ حفاظت جس میں انسان کا نسل چلے. اور اسی طرح عقل سے متعلق وہ کہ انسان مدہوش ہونے سے بچ جائے. تو اس طرح کی مثالیں آپ اس کے لیے دے سکتے ہیں. بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 19، اس میں ہم نے مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ میں تعلق کو بیان کیا، اور یہ ہم نے بیان کیا کہ ان کا آپس میں تعلق ہے. یعنی مقاصد تحسینیہ حاجیہ کی طرف پہنچاتے ہیں اور حاجیہ ضروریہ کی طرف پہنچاتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ ضروریہ ان پر موقوف نہیں ہے، البتہ حاجیہ اور تحسینیہ ان پر موقوف ہے. تو ان کی اقسام بھی ذکر کی اور ان میں ترتیب بھی ذکر کی. اگلے سبق میں ہم مقاصد قطعیہ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ.